دوستوں، آج اللہ والوں کا بتایا ہوا سورۃ الفاتحہ شریف یعنی الحمد شریف کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن سورۃ الفاتحہ شریف کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے معاملات میں آسانی فرماتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جاتی ہے، یعنی اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ میں ساری زندگی اتار نہیں سکوں گا، لیکن جب وہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ ایسی مدد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے پیسوں کا انتظام فرما دیتا ہے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے میری مدد کر رہا ہے۔ اس لیے دوستوں، آج کے دن اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مایوس ہوا ہو۔ آج کے دن کا خاص عمل جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، انہی کے طریقے پر جو بندہ کرے گا، انشاءاللہ وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے، اس کی ترتیب کو سمجھیں کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، مثلا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کے اوپر قرضہ ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ کی اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اب ایک پریشانی ہو یا ہزاروں پریشانیاں ہو، اس عمل کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنے بھی دکھ، جتنی بھی مصیبتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھ، یہ مصیبت مجھے پہنچ رہی ہے، مجھے اس سے نجات مل جائے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو لکھ لینا ہے۔ مثلا آپ مقروض ہیں، لیکن اللہ مجھے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ پھر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، یا اللہ میرا کاروبار میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، یہ لکھ لیں۔ پوائنٹ بنا کر، اور پھر پہلے ان کی نیت کرنی ہے، آخر میں بھی ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ شریف کی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ 7 حاجات آج آپ نے لکھنی ہیں، یعنی کہ 7 جو بڑے مقصد ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ مثلا کسی کو قید سے رہائی چاہیے، گھر میں امن سکون چاہتے ہیں، گھر کے اندر مریض ہیں، اس کی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی آپ 7 حاجتیں آج لکھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی 7 آیات ہیں، اور ہر ایک حاجت کے لیے اس کی ایک آیت کافی ہوگی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر اس کے کمالات دیکھنا، کس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اب دوستو، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی معرفت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، معرفت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھنا ہے۔ یہاں بس اتنی سی بات کو سمجھ لیا جائے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ جتنا بھی بڑے بڑے مسئلے ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوں، جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، تو یہ سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہی اللہ آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ جسمانی، روحانی تمام بیماریوں کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، اور ہر مسئلے کی حل کے لیے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ 1/3 قرآن مجید کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور دوستو، اگر میں بات کروں تو اس سورت کے فضائل، اس کی برکات ہم نے خود دیکھی ہیں، کیونکہ میں نے اس سورت کے عمل کیے ہوئے ہیں۔ مجھے اس سورت کے حوالے سے پتہ ہے کہ یہ سورت پڑھنے سے کتنی برکات ملتی ہیں، کتنی رب کی رحمتیں ملتی ہیں، کتنا میرے رب کا فضل ہوتا ہے، کتنے میرے رب کی رحمت ہوتی ہے اس سورت کی برکت سے۔ اب میں نے، کیونکہ اس عمل کو خود بھی کرتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کرنے لگا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو آج کر لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اب اس سورت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور سورت بھی پڑھنی ہے،
اور ایک اللہ تعالیٰ کا اسم پاک بھی پڑھنا ہوگا۔ تو اس کی مکمل تفصیلات آپ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی پریشانی آپ کو باقی نہ رہے، ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے۔ جب بندہ بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے، دیکھیں ہم بیماریوں کے لیے اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو کمالات ایک دو بتاؤں گا، اس کے اندر ہی عمل بتا دوں گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر اور اس کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ اب اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس واقعے کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل وظیفے کی بھی بتا دوں گا، اور یہ ایک مختصر سا واقعہ بھی بتاؤں گا۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ اور اب تو اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں تو قرآنی ٹریٹمنٹ کے جو سینٹرز ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں، جسے قرآنک تھیریپی کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، کہ کوئی بھی بندہ جب تھک جاتا ہے علاج کروا کر، ڈاکٹر خود بھی تھک جاتے ہیں اس کا علاج کر، تو جب وہ عاجز آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی تھک جائیں، ہر جگہ اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اب اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں۔ تو اس لیے دوستوں، آپ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو، آپ اگر اس کا میڈیکل علاج کروا رہے ہیں تو ساتھ روحانی طور پہ خود علاج بھی ضروری کر لیا کریں۔ آج کل صحیح لوگ کم ملتے ہیں، تو آپ خود علاج کر لیا کریں۔ میں خود علاج کرنے کا رستہ کھولنے کا ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ فائدے ساتھ ہی، یعنی کہ 7 فائدے ایک عمل سے، 7 حاجات ایک عمل سے اللہ پاک پوری فرمائے، تو پھر اس کے باوجود اگر ہم نہ کر سکیں تو پھر ہماری محرومی ہے، ہماری خوش نصیبی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوگا وہ شخص، بڑے مقدر والا ہوگا، جو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھے گا۔ اب اس طرح آپ تو بہت اسپتالوں میں قرآن مجید ہیں اور تراجیم ہیں اور شروع ہو چکی ہے، کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا گیا ہے، اور 1 2 10 20 2000 3000 بندوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو قرآن پاک سے شفا ملی ہے۔ اور سنا بھی ہوگا آپ نے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام ادویات سے نہیں کر سکتے وہ اللہ کے کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر بے چینی بہت ہونے لگی تھی، تھکن ہر وقت سر میں سوار رہتی تھی۔ جب دفتر کا کام اتنا محسوس ہوتا تھا، اتنا احساس ہوتا ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر کر پڑھنا شروع کیا۔ ٹھہر کر یعنی کہ بڑے تحمل کے ساتھ۔ آج تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، لیکن ایسے نہ کیا کریں۔ خدارا اگر آپ نے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے، ہر بڑے سے بڑا کام، ہر مشکل سے مشکل کام، بدن دماغ میں سستی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اولاد نافرمان ہے، خود آپ کی عبادت کو دل نہیں کرتا، تو آپ نے اس صورت کی اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب بالکل آسان سا عمل ہے۔ اب شروع میں آپ درود پاک پڑھ لیں گے، ابھی اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھنی ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو بس اتنے سے عمل کے ذریعے آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو یہ کبھی ہوتا ہی نہیں کہ وہ بندہ مایوس ہو۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات سے زندگی بدل جاتی ہے، اور اس شخص کی زندگی بدلی ہے۔ وہ کہتا ہے سورۃ الفاتحہ میں برکات اور فیوز ہیں،
اور بھی بے شمار ہیں، بے شمار لوگوں کو میں نے بتائے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے پھر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو آج وہی اللہ والوں کا بتایا ہوا وہی عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جیسے میں نے بتایا، اپنی حاجتوں کو لکھنا ہے، اور جو تعداد بتائی اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے اس صورت کو اسی طرح جو میں نے بتائی ہے، اس صورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ حسن خدری نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی یا یاسو نے کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کچھ بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت یعنی کہ ان کو شفا ہو گئی، تو اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب جھاڑ پھونک کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ جو ہے جھاڑ پھونک جانتے ہیں، آپ کو اس چیزوں کا علوم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کیا کہا کہ ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھا ہے اور پھر ہم نے اس کو پڑھ کر دم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی تو آقا نے فرمایا ہاں سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اسی موقع پر ایک صحابی نے ایک شخص کو سانپ ڈس گیا، اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ایک شخص جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو دوستوں یہ اتنے کمال کی صورت ہے۔ ہر بیماری، ہر پریشانی اور تندرستی ہر شخص تلاش کر رہا ہے کہ کاش مجھے صرف مل جائے، مجھے تندرستی مل جائے۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جو جو مانگتے جائیں گے اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرماتا جائے گا۔ تو آپ نے اسی طرح اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے ترتیب کے ساتھ، اور آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد کو جو ہے وہ آپ نے مرخوص رکھ کے کرنا ہے، جو بتائی جائے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے 40 کی نسبت سے بڑی اہم ہوتی ہے، اور جو 40 ابھی ہم عباس لوگوں کا کرواتے ہیں 40واں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعلان نبوت بھی 40 سال کی عمر میں کیا، اور اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ان کے اوپر 40 سال تک اللہ تعالی رحمت کی بارش برساتے رہے۔ جب ان کا خمیر پیدا فرمایا تو یہ 40 کی بڑی ایک اہم نسبت ہے۔ اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پھر ایک گلاس پانی کا رکھیں۔ اگر کوئی گھر میں مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ پانی کا گلاس خود پی لیں، یا اگر خود بیمار ہیں خود پئیں، مریض بیمار ہے، مریض ہے گھر میں کوئی موجود ہے، والدہ ہے، والد ہیں، بہنیں ہیں یا بیوی ہے یا بچے ہیں، آپ لوگ ان کو بھی پلا سکتے ہیں۔ یہ عمل کی برکات ہیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کو یہ عمل بتائیں، انشاءاللہ سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور ہر معاملات جتنے بھی ہوں گے، جتنی بھی رکاوٹیں، کیونکہ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، کوئی حاجات در پیش ہو اس کو پورا کروانے کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے آپ کی ہر مشکل اور آپ کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ تو یہ اس سورت کی کمالات ہیں جس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنے لفظ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آج آپ نے لکھ کر صرف ایک مرتبہ اپنے پرس میں رکھنا ہے۔ میرے صرف آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کر رہا ہوں، اس کو لکھ کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کی برکات آپ نے دیکھیں گے کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اس کی برکات جو ہے وہ نازل نزول فرمائے گا،
کیونکہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر پرس میں رکھنے سے اور اس سورۃ الفاتحہ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے اس سورت کو پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہے، اور اول درود پاک پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھیں، اور اسی طرح اسی لکھی ہوئی بسم اللہ کو یا تو آپ اپنے پاس رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں جہاں اس کی لکھائی خراب نہ ہو، اور اس طرح یہاں پہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر گھر کے دروازے پر لگا دیں، یعنی کہ گھر کا جو باہر کا دروازہ ہوتا ہے گھر والا اندر آنے کا، کمرے میں آنے کا، وہاں لگا دیں جہاں پر لوگوں کی نظر پڑتی رہے آتے جاتے۔ اس سے ایک تو آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کیونکہ یہ آج کا دن بڑا اہم بڑا قیمتی ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو آپ نے نئے سال کی نسبت سے بھی اگلا نیا سال شروع ہوگا محرم الحرام کا، تو آپ اس کو لازمی کر لیں نیا سال شروع ہونے سے پہلے۔ اور قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے، جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہر ایک بندے کو ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر کام کو جو کام ہے تمہارا اس کو شروع کرو، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو شروع کرو، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ پاک اس میں فضل ڈال دے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ بسم اللہ کی کمالات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے چلتے آ رہے ہیں، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کیا کریں، وہ کبھی ادھورا نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ مکمل ہوگا، اس میں کامیابی ملے گی، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ کیسی حفاظت؟ دیکھیں، اے فرعون جو بادشاہ، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو گھر کے اندر عذاب نہیں دیا، اس کو گھر میں موت نہیں دی، گھر میں عذاب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر سے نکال کر سمندر میں ڈبو کر مارا۔ اسی طرح جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو اس کے گھر کو محفوظ فرما لیتا ہے، اس کے گھر کو عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے، اس کے گھر کی پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیوں سے امان حاصل کر لیتا ہے، اس کے گھر کو عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے، اس گھر کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ بسم اللہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ امت محمدیہ کو 3 ناموں سے مکرمہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ خدا نے کون سے 3 نام ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ رحمان اور رحیم۔ اسی مجلس میں ایک جو نابینا شخص بھی موجود تھا، اس نے فوراً یہ دعا مانگی، یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو یہ وہ اتنی کمال اور کمال کے کمالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، جس کو آپ نے لکھنا ہے، اسی ترتیب کے مطابق لکھنا ہے۔ ایک بار ترتیب کو دوبارہ سے سماعت کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ دیکھیں اس عمل کو ویسے تو آپ لوگ پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جب نیا سال ابھی شروع ہو جائے یا پھر بعد میں آپ کو ویڈیو ملے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ برکت کے لیے یہ تو ایک اچھی اپورچونٹی آپ کو مل گئی ہے کہ ابھی جو ہے نیا سال شروع ہونے والا ہے، نئے سال کا چاند دکھنے والا ہے، اسلامک سال کا چاند، اور محرم الحرام جو ہے مہینہ وہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس ایک اچھی اپورچونٹی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ پہلے کر لیں تو بہتر ہے، بعد میں کر لیں گے تو بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ مقبول عمل ہے، اور اس عمل کے جو ہے پڑھنے کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ابھی اگر آپ نے فوراً اس وظیفے کو کر لیا تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں ترتیب اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آپ کو دوبارہ سے ترتیب ایک بار ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ دیکھیں کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی وہ نہیں ہے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، جو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں بس۔ لیکن دیکھیں عصر کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، عصر کے بعد اگر پڑھیں گے تو یہ میں آپ کو اس کا ایک اچھا وقت بتا رہا ہوں، عصر کے بعد پڑھیں گے تو، ورنہ فجر کے بعد پڑھیں گے وہ یہ دو وقت بہت مجرب ہے۔
तहज्जुद और फजर तक के, तहज्जुद से फजर तक का वक्त जो होता है वो, और दूसरा असर से मगरिब तक का, ये 2 वक्त बड़े मकबूल वक्त हैं। और रिस्क के लिए, दौलत के लिए ये वक्त ना दोनों बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। तो इन वक्तों में पढ़ेंगे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तरतीब मुलाहिजा करें, बावजू मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 7 टाइम 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़िएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। और इस साल के अंदर जो है, आप सब खुद जानते हैं, मुहर्रम हराम का जो पहला महीना है, इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। तो अहले बैत पर भी दुरूद हमें पढ़ना चाहिए। तो जो दुरूद इब्राहिमी है उसके अंदर नबी पाक पर भी दुरूद भेजा जाता है, नबी पाक की आल पर भी, और नबी पाक के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम की ज़ात पर भी और उनकी आल पर भी दुरूद पाक भेजा जाता है। तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी 7 बार अव्वल आखिर पढ़िएगा, क्योंकि वजीफा बहुत खास है, 1 बार या 2 बार करने वाला अमल है। जब आपको लगे मेरे काम खराब हो रहे हैं, फिर अमल कर लें, फिर अमल कर लें, ये अमल बहुत, इसकी तासीर जो है बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वजीफा नहीं करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है सिरात मुस्तकीम से हट जाएं। बाज़ वक़्त पैसा जो होता है वो जहमत भी बन जाता है, पैसा जो होता है वो अजाब भी बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा आने से फिर बंदा गुनाहों की तरफ माइल होता है, खर्च करने की कोई वजह नहीं मिलती, फिर लड़कीबाजी पे पैसा उड़ाता है। तो लिहाजा इसलिए फजूल खर्ची से बचने के लिए कोशिश करें कि बस आपका ना गुजारा हो जाए, इतना आप लोग अमल कर लें। लेकिन अगर कुछ है ख्वाहिशमंद कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, तो फिर कर लें, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप लोगों ने इस अमल को ज़्यादा नहीं करना, हफ्ते में 1 बार कर लें तो बेहतर है। अब आप लोग देखें, तरतीब में मुलाहिजा करें, सबसे पहले आप लोगों ने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ लिया। अब पहले नंबर पे देखिए, जो आपका मकसद है, जो हाजत है, उसको जहन में रखा और कहीं लिख लिया, 7.7 हाजत आपने लिख ली, और 40 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। जब आप लोगों ने ये सूरत पढ़ ली, सूरतुल फातिहा शरीफ को 40 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, 40 टाइम्स पढ़ना है, और 7 हाजत लिखकर अपने सामने रख लें, उसके बाद पढ़िएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन ध्यान से मुलाहिजा करें, तरतीब समझ लें, उसके बाद जो है आप लोगों को जो है जो फिर आपको करना है वो आप कर लें, लेकिन तरतीब पहले आप समझ लें। फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी है। बिस्मिल्लाह शरीफ आपने लिखनी है एक साफ कागज पे, देखिए लाइनों वाला कागज ना हो, साफ कागज, जो कंप्यूटर पेपर होता है, जिसको प्रिंट वाला पेपर भी कहते हैं, मेमिलोन वाला, जो भी पेपर आप लोग कहते हैं अपनी जबान में, आप लोग समझ गए होंगे कि सफ़ेद कागज, उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, उस पर आप लोगों ने जो है बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखना शुरू कर देना है। और सिर्फ 1 बार बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी, 1 बार बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी। और जब आप लिख रहे हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ते रहें, एक तस्बीह पढ़ लें या फिर पढ़ते रहें, 7 बार पढ़ लें, ये हो जाएगा, लिखना ज़रूरी है। और उस पर फूंक मार दीजिएगा। और पानी आपका, अगर पानी का गिलास अपने साथ रख के अमल कर रहे हैं, आप लोग इस तरह से करना चाह रहे हैं कि जैसे आप किसी मरीज को पिलाना चाहते हैं पानी, घर में कोई शिफा वाला है, कोई बीमार है, उसको पिलाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने पानी का गिलास अपने साथ रखना है, पानी का गिलास, दूध का गिलास, जो भी रखना चाहे, मेडिसिन रख लें, आप उस पर दम कर दें। अब तीसरा नंबर पे जो आपने करना है वो सूरतुल इखलास शरीफ है। ये सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरतुल इखलास शरीफ, इसको आप लोगों ने सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ी जाएगी, वो इतना बड़ा अमल तो नहीं है ना, 10 मरतबा सिर्फ पढ़ना है आपने। उसके बाद जब आप लोग तीसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को 10 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरा कलमा जो है वो तीसरा कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ लें, दूसरा कलमा पढ़ लें, कलमा शरीफ पढ़ना है। पहला कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये वजीफा जब भी हो जाएगा, ईमान को मजबूत करने के लिए बेसिकली ये वजीफा इस तरीके से किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग तीनों कलमे में से कोई सा भी कलमा पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह मुकम्मल पूरा, यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ ले, या फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये भी पढ़ सकते हैं। तीनों कलमों में से कोई सा भी कलमा, एक मुकम्मल तस्बीह आप लोगों ने पढ़ लेनी है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ साथ। अल्लाह वालों, ये ऐसा अमल है,
خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، ثواب کی نیت سے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ 5 وقت کا ہمیں نمازی بنائے۔ اپنے بڑوں کی جو ہے ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں حلال رزق اور حلال ذرائع عطا فرمائے، حرام کے کام سے اور گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔